ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اعتكف العشر الأواخر من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. دوستو بزرگو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی چل رہا ہے. معتکفین حضرات اللہ کے گھر میں پہنچ چکے اور فارغ لوگ جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں. جنہوں نے روزے رکھنے ہیں وہ تو بیچارے مسجدوں کے قریب آ گئے، اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کو بڑی ضرورت ہے عید کی، اور ان کو جلدی بھی ہے کہ 29 تاریخ کو نظر آ جائے، بلکہ 28 کو چاند نظر آ جائے تو اگلے دن ہم عید کر لیں. 4 جوڑے کے بغیر ان کو چین نہیں آیا. ٹھیک ہے، جوتیاں بھی نہیں لیں گے، جوڑے بھی نہیں لیں گے، کپڑے بھی نہیں لیں گے، پرفیوم بھی نہیں لیں گے. بھائی روزے تو نہیں رکھے عید بھی نہ کریں کہ کافر بننا ہے؟ روزے بھی نہیں رکھے اب عید بھی نہیں کریں. بھائی عید تو انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا، یہ یاد رکھیں. اصل تو عید انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے روزہ رکھا. جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہیں عید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صاف ظاہر ہے، صاف ظاہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ہمارے عیدگاہ کے قریب ہی نہیں آئے وہ آدمی عیدگاہ کے قریب ہی نہیں ہے. ٹنڈوالہ یار کے قریب ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے مرریوں کا، مرری ہیں لوگ. وہ لوگ، ان کا امام صاحب جو ہے نا وہ عید والے دن اپنے بندے کھڑے کر دیتا ہے عیدگاہ کے چاروں طرف کہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ان کو وہیں سے واپس کر دینا، عیدگاہ میں اندر نہیں آنے دینا. ایک بستی اب بھی زندہ ہے، ایسی بستی آج بھی زندہ ہے کہ امام صاحب کے بندے کھڑے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، ظاہر ہے بستی میں لوگوں کو اپنے گھروں کا تو پتہ ہوتا ہے نا کن نے روزہ رکھنے پتہ لگ جاتا ہے، تو ان کو عیدگاہ میں نہیں آنے دیتے. ٹھیک، ایک مسئلہ بھی شرعی بتاتا چلوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو روزہ ہے، ہوٹل چلا رہے ہیں، غیر مسلموں کو روزہ خوروں کو ہم کھلا رہے ہیں. خود روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ خوروں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. یہ بھی حرام خور ہیں انہی کی طرح. یہ یاد رکھیں، مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو آدمی خود روزہ رکھ رہا ہے لیکن دوسروں کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہے، دوسروں کو پکا کے کھلا رہا ہے. ٹھیک ہے، روزہ خوروں کو کھلانا روزے دار کا یہ حرام ہے شرعاً. اس کی کمائی حرام ہے ابھی رمضان شریف کے اندر. ہاں، شام روزے کے افطاری کے لیے مثلا دینا الگ چیز ہے، افطاری کے لیے الگ، لیکن دن میں ان کو پہنچانا کھانا، جیسے بہت ساری جگہوں پر انتظام ہے کہ بھئی روزہ نہیں ہے ہمارا، آپ ہمیں کھانا تیار کر کے پہنچاتے ہیں لوگ. یہ حرام ہے بھائی، کیونکہ احترام رمضان کے خلاف ہے. روزہ رکھنا اپنی جگہ پر ضروری، احترام رمضان اپنی جگہ پر ضروری ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے 3 بنیادی چیزیں ضروری ہیں. 3 شریعت اور دین پر عمل کرنے کے لیے موالد ثلاثہ کی ضرورت ہے. ایک تو شریعت یعنی راستہ کا پتہ ہو کہ یہ اللہ ہے، یہ نبی ہے، یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ کلمہ ہے، یہ فرشتے، یہ قیامت، یہ تقدیر، یہ حلال، یہ حرام. اس کو شریعت کہتے ہیں. اس کا پہلے تو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اس کا معلوم ہونا ضروری ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 95% بچہ تو صبح سویرے بستہ اٹھا کر اسکول جاتا ہے، دین سیکھنے کے لیے نہیں جاتا. 95% بچہ صبح سویرے اسکول جاتا ہے دنیاوی تعلیم پڑھنے کے لیے، مدرسے نہیں جاتا، دین سیکھنے کے لیے نہیں جاتا. تو کچھ زمانے کے بعد ہماری نسلیں دین سے بالکل بے واقف، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راستہ ہم نے کون سا لے کر جانا. شریعت اور راستہ ایک چیز ہے. یعنی جب انسان کسی منزل کی طرف جانا چاہے تو اس کو راستے کا پتہ تو ہو نا، یہ شریعت کہلاتا ہے. ہماری منزل پکی بات ہے کہ آخرت ہے، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے. اگر یہ دنیا ہماری منزل ہوتی تو انبیاء کرام اس دنیا سے چلے نہ جاتے. انبیاء کرام بھی چلے گئے، معلوم ہوا کہ یہ منزل ٹھکانہ ہمارا یہ نہیں ہے، یہ ہماری منزل گاہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے سستانے کی، تھوڑی دیر سانس لینے کی جگہ ہے، آرام کرنے کی جگہ ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر کمانے کی جگہ ہے آگے کے لیے. تو منزل ہماری یہ نہیں ہے. تو راستہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا راستہ لے کر ہم اپنی منزل یعنی آخرت کے پاس پہنچیں گے. 1 نمبر یہ ضروری چیز ہے. 1 نمبر 2 راستہ تو معلوم ہو لیکن روشنی نہ ہو راستے میں، راستہ اندھیرا ہو.
یا دوسری طرح یوں مثال سمجھیں کہ آپ کو راستہ تو معلوم ہے لیکن آپ کی گاڑی میں ایندھن نہیں ہے، آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، راستہ تو پتہ ہے کہ یہاں سے سیدھا وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، لیکن گاڑی پیٹرول سے خالی ہے، گاڑی کے ٹائر چاروں بسٹ ہیں، تو بھی یہ یا روشنی نہیں ہے راستے میں اور گاڑی کی لائٹیں بھی نہیں ہیں۔ راستہ کا تو پتہ ہے کہ پورا راستہ یہ جا رہا ہے، لیکن یا تو گاڑی کی لائٹیں وہ دم ہیں، اندھیرا ہے روڈ پہ، سورج کی روشنی ہے نہیں، یا گاڑی کے ٹائر بسٹ ہیں، مطلب گاڑی کے اندر پورا انتظام نہیں ہے، سواری اپنے اندر اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ منزل تک پہنچے۔ اس کو کہتے ہیں طریقت، کہ انسان راستہ لے کر چلے گا، شریعت کا راستہ لے کر چلے گا، منزل تک تب پہنچے گا جب اس کے اندر روحانی طاقت ہوگی، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، انبیاء کرام کی اتباع کا جذبہ، معاشرے اور ماحول کی گندگی سے بچنے کا جذبہ، نیکی کرنے کا جذبہ ہوگا، یہ ہے روحانی طاقت۔ اس سے یہ اڑان بھرے گا جہاز، اس سے یہ سواری چلے گی، اس سے اس کی لائٹیں بھی چلیں گی، اس کے ٹائر بھی گھومیں گے، اس کے ٹائروں کے اندر ہوا بھی آئے گی۔ خالی راستہ دیکھ کر بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ راستہ معلوم ہو چکا، اب اپنے اندر اتنی انسان کو قوت ہونی چاہیے کہ جس سے وہ راستہ طے کر سکے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں طریقت، شریعت کا یہ بنیاد ہے، ٹھیک ہے؟ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے بنیاد پہلا یہ ہے کہ شریعت کا پتہ ہو، راستے کا پتہ ہو۔ نمبر 2، اس راستے پر چلنے کے ذرائع بھی اختیار کیے جائیں۔ نمبر 3، اگر روڈ کا بھی پتہ ہے، راستہ معلوم ہے، شریعت کا آخرت کا راستہ وہاں تک جاتا ہے، ہماری گاڑی بھی بالکل تیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن راستے میں کسی نے پتھر رکھ دیے، روڈ پر کسی نے پتھر رکھ دیے، بڑی بڑی جھاڑیاں رکھ دیں، پانی کی نہر چل رہی ہے، اچانک سے طوفان آ گیا، باد و باران آ گیا، اچانک سے کوئی پل ٹوٹ گیا، تو اس رکاوٹ کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک؟ راستے کا پتہ ہو، راستے پر چلنے کے اسباب ہوں، 2۔ نمبر 3 کہ اگر راستے چلتے ہوئے راستے پر رکاوٹ پیش آ جائے تو اس رکاوٹ کو ختم کرنے کا بھی اپنے پاس بیلچہ ہونا چاہیے، اپنے پاس کلاڑا ہونا چاہیے، اپنے پاس شیر کوئی روڈ پر آ جائے تو کلاشن کوف بھی ہونی چاہیے تاکہ اس شیر کو ختم کر کے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اس تیسری چیز کا نام سیاست ہے۔ ڈر گئے نا، ڈر گئے، وہ سیاست کا نام لے لیا مولوی نے، نہیں جی، یہ شریعت ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں، یہ شریعت ہے کہ آپ کی نسلیں گم ہو جائیں گی اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو، ٹھیک ہے؟ طاقت نہ ہو راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی تو نسلیں ختم۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا بہادر آباد کی ایک عالی شان مسجد کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ مسجد کو گرا دیا جائے گا، لیکن سیاست دانوں نے کھڑے ہو کر مسجد کو بچایا، ان کے پاس سیاسی اور عوامی طاقت تھی، اگر نہ ہوتی، میں اور آپ ہوتے چپ کر کے پتلی گلی سے نکلنے والے ہوتے تو وہ مسجد آج شہید ہو چکی ہوتی۔ سکھر میں کئی مسجدیں انکروچمنٹ کے نام پر شہید کرنے کے لیے باقاعدہ مشینریاں آ چکی تھیں، لیکن علماء نے عوام کے ساتھ مل کر باقاعدہ ان مسجدوں کی چوکیداری کی تو وہ بچ سکیں۔ یہ ہیں دین اسلام کے راستے میں رکاوٹیں آنی، ان کو دور کرنے کا نام، دور کرنے کی طاقت بھی انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ دوستو، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری ہوٹلیں چل رہی ہیں، ہماری بریانیاں چل رہی ہیں، ہماری شربتیں چل رہی ہیں، کیوں؟ کہ شریعت کا نفاذ نہیں ہے۔ شریعت کا نفاذ ہوتا نا، طالبان نے افغانستان میں جس آدمی کو دیکھا کہ منہ میں نسوار ڈالے ہوئے، اس کے منہ پر جوتا باندھ دیا سارے دن کے لیے، جوتا اٹھا کر اسی کا اس کے منہ میں باندھ دیا، باقاعدہ رسی سے باندھ دیا اور ہاتھ باندھ دیے کہ دکھائیں گے لوگوں کو کہ یہ ہے روزہ خور کی سزا، تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ منہ میں جوتا لے کر گھوم رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس قوت ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری قوتیں عوامی صرف بدماشیوں کے لیے استعمال ہونے کے لیے ہیں یا کسی اچھے کام کے لیے بھی ہیں؟
ہمارے پاس جو قوت ہے نا یہ اچھے کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. اسی طاقت کو ہم شریعت، دین، اللہ کے حکم کے لیے بھی صرف کر سکتے ہیں بشرطے کہ کرنا چاہیں تو. لیکن ہماری جتنی بھی قوتیں ہیں ظالموں کی مدد دینے کے لیے، ظالموں کو ہم مدد دیتے ہیں، وہ ظالم گناہ کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اور ہم ان کی ان زیادتیوں میں اور گناہوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں. ایک آدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ لگائی جا رہی تھی نا، تو یہ گرگٹ جو ہے، گرگٹ یہ بھی پھونک مار رہا تھا، یہ بھی پھونک مار رہا تھا، اور ایک چھوٹا سا پرندہ پانی چونچ میں لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ڈال رہا تھا. اب اس گرگٹ کے پھونکنے سے آگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس چھوٹی سی چڑیا کے ایک قطرے پانی کے ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی آگ میں ڈالنے کا کوئی اثر نہیں تھا. لیکن پتہ تو لگا نا کہ یہ شر اور شیطان ہے اور وہ خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں. پتہ تو لگا نا کہ اس کے قطرہ کوئی فائدہ نہیں دے، لیکن پتہ تو لگے گا نا. تو اس طرح میرے بھائیوں، دین پر عمل کرنے کے لیے اور دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے. اس کا نام سیاست ہے. اب جو آپ سمجھو، سیاست اسی کو کہتے ہیں، اور انبیاء کرام نے یہی سیاست کی ہے. یہی سیاست انبیاء کرام بھی کرتے آئے، اور یہی سیاست ہمارے وڈیرے بھی کرتے ہیں. ان کے پاس طاقت ہے تو کسی کا گلا دبا کر بٹھا دیتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں بھائی یہ چیز تمہارے لے جاؤ. یہ بھی تو سیاست ہے نا. جرگے میں جو فیصلہ ہوتا ہے، طاقتور پارٹیاں جو فیصلے کرتی ہیں وہ سیاست ہے. اب یہ کہ ان کو شریعت کا علم نہیں ہے، وہ بغیر شریعت کے فیصلے کے بغیر کرتی ہیں، لیکن وہی طاقت استعمال کرتے ہیں، وہی سیاست ہے. اسی کو سیاست کہا جاتا ہے. باقی سیاست کا معنی یہ گالم گلوچ، سیاست کا معنی بدماشی نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی اصطلاح بن چکے، یہ الگ مسئلہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں کسی مسلمان روزہ خور کو کھلانا پلانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر کوئی اتنا مجبور ہے، بیمار ہے، جس کو روزہ کھولنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، مسافر ہے جس کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اس کو کھلا سکتے ہیں. اس کو مجبوری ہے، کھلا پلا سکتے ہیں، اجازت ہے. باقی عام انسانوں کو کھلانے پلانے کی اجازت نہیں. لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو روزہ رکھے ہوئے ہیں، ہمیں تو روزہ ہے نا، ہم دوسرے روزہ خوروں کے لیے کھانے پینے کا جو انتظام کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے. ان کی کمائی حلال نہیں ہے. جی آخری عشرہ رمضان المبارک کا، اس میں ایک تو اعتکاف کے حوالے سے معتکفین حضرات کتنے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ 13. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان اعتکاف والوں کے اعتکاف کو قبول کرے. بھائی ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جب سے آ کر مسجد میں بیٹھے ہیں نا، اور عید والی رات نکلنے تک، یہ ان کا پورا مسجد میں اٹھنا بیٹھنا سونا سب عبادت میں شامل ہے. یہ سو رہے ہیں تو بھی عبادت کر رہے ہیں، یہ جاگ رہے ہیں تو بھی عبادت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں تو بھی عبادت ہے. ہر کام ان کا عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، اللہ کے دروازے پر آ کر پڑے ہوئے ہیں. اور ان کے سعادت اور نصیب ان کا یہ بھی ہے کہ اگر یہ راتوں کو لیلۃ القدر تلاش کریں تو بھی تلاش کرنے کا ان کو عالیشان موقع اللہ نے دیا. عالیشان موقع ہے کہ یہ اس رات کو لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہیں. مسجد میں اندر بیٹھ کر اپنی تمام معمول کی کارروائیاں کرنے کی ان کو اجازت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ چپ کر کے منہ پر ٹیب سلوشن لگا کر بیٹھے رہیں. چپ کرنا اعتکاف میں عبادت نہیں ہے، ذکر کرنا عبادت ہے. البتہ باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوچنا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا، دوسروں کی زندگی کے بارے میں سوچنا، یہ عبادت ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو عبادت کی ہے وہ یہ اعتکاف ہی ہے. نبوت سے بھی پہلے اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آپ سناؤ، غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے تو اعتکاف تھا وہ، اور تحنس تھا. تحنس لیالی، یعنی کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ کے بارے میں تفکر، سوچ بچار کرتے تھے. یہ عبادت تھی. اور تو معتکف کی سب سے بڑی عبادت اصل میں تحنس ہی ہے کہ وہ سب چیزیں چھوڑ کر آیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تار کو جوڑ کر بیٹھ گیا. اب اس کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا اس کی زندگی سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے جھلکتا ہے. بغیر ضرورت جسمانی یا شرعی کے مسجد سے ایک قدم بھی باہر نکلتے ہوئے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ یاد رکھیں. ہاتھ دھونے کے لیے بھی نہیں جانا ہے آپ نے، یاد رکھیں. نہانے کے لیے بھی نہیں جانا ہے. نہانا اگر ضروری ہے تو الگ مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے، پیشاب پخانے کی ضرورت کے علاوہ بیمار ہو جائیں تو بھی ڈاکٹر مسجد میں آئے گا، آپ مسجد سے باہر نہیں نکلیں اللہ ماشاء اللہ سخت مجبوری پیش آ گئی تو جا سکتے ہیں، لیکن اعتکاف ختم ہے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، بیماری کی حالت میں مسجد سے باہر نکلے اعتکاف ٹوٹ گیا، گھر میں بچے بیمار ہو گئے، بیوی بیمار ہو گئی، مسجد سے نکلنا جائز تو ہے لیکن اعتکاف ختم ہو جائے گا، یہ یاد رکھیں، اعتکاف ختم ہے، باقی جائز ہے، نکل سکتے ہیں اس مجبوری میں، بیوی بچے بیمار ہو گئے اچانک سے، گھر میں کوئی آفت آ گئی تو نکلنا جائز ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں، باقی دوسری مسجد میں تب جب اس مسجد میں نہ ہو رہا ہو، جب اس مسجد میں نہ ہو رہا ہو تو پھر جا سکتے ہیں، باقی کسی کام کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت معتکف کو نہیں ہے۔ مزید کہیں الجھن کوئی مسئلہ سمجھنا ہو تو بے شک پوچھ سکتے ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں۔ اور آخری مسئلہ صدقہ فطر کے حوالے سے، صدقہ فطر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ مسلمان پورے مہینہ روزہ رکھتا ہے اور روزوں میں کمی بیشی کے احتمالات ہیں تو مہینے کے آخر میں کچھ رقم دے دیتا ہے تاکہ جو کمی کوتاہی اس میں مجھ سے ہو گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ کچھ حضرات نے تو یہ فرمایا ہے، لیکن دیکھیں صدقہ فطر تو ہر آدمی کا ہے، چاہے روزے رکھے یا نہ رکھے، مطلب چھوٹا بچہ ہے جو روزے نہیں رکھتا، صدقہ فطر تو اس کا بھی دینا پڑتا ہے، صدقہ فطر تو اس کا بھی دینا پڑتا ہے جو روزے نہ رکھتا ہے، جس پر روزے فرض نہیں، یعنی چھوٹا بچہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ پھر دوسری وجہ محدثین حضرات نے یہ لکھی ہے کہ انسان اپنی جان کا صدقہ دیتا ہے سال میں ایک دفعہ، اپنے مال کا صدقہ جس طرح دیتا ہے نا، مال کی زکوٰۃ دیتا ہے سال میں ایک دفعہ، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، دینی پڑتی ہے، اس طرح اپنے جسم اور جان کا صدقہ سال میں ایک دفعہ دینا پڑتا ہے، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ 4 سیر کھجور، 4 سیر کشمش، 4 سیر جو یا 2 سیر گندم دے سکتے ہیں یا اس کی قیمت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ گندم ہمارے ملک میں سستی ہے، عربوں میں مہنگی تھی، ٹھیک ہے، عرب میں گندم مہنگی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک عرب میں گندم نہیں تھی، جو کشمش کھجور یہ عام تھے، اس لیے 4 سیر دینا پڑتے تھے، گندم جو ہے وہ وافر تھی نہیں، کبھی کبھار کسی کے پاس آتی تھی، اس لیے 2 سیر رکھے گئے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ملک میں چونکہ گندم بہت ہے، کھجور اور جو اور کشمش کم ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ فطر جو ہے وہ کھجور یا کشمش یا جو سے دیں، 4 سیر دیں، ٹھیک ہے، سال میں ایک دفعہ تو اپنی جان کا صدقہ دینا ہے۔ بہرحال یہ قیمت متعین اس لیے نہیں کی جاتی، ہم یہ اس لیے نہیں بتا رہے 150 پونے 200 کہ یہ ہر آدمی اس دن کی قیمت معلوم کرے، بھائی آج کھجور کتنے کا سیر ہے، 4 سیر کھجور کی میں نے قیمت دینی ہے، کشمش آج کے کیا ریٹ ہیں، مجھے 4 سیر کشمش کے ریٹ صدقہ فطر میں دینے، اور آج گندم کا کیا ریٹ ہے، میں نے 2 سیر گندم کی قیمت دینی، ٹھیک۔ اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا، کن کا کہہ رہا ہوں، اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر یعنی فطرانہ دینا ہے۔ بالغ اولاد اور بیوی ان کا دینا ضروری نہیں ہے، یعنی مجھ پر یہ ضروری نہیں کہ میں اپنی بیوی کا فطرانہ دوں، وہ خود دے گی، ہاں دے دوں تو ہو جائے گا، یہ الگ مسئلہ ہے، دے دوں گا تو ہو جائے گا، یہ الگ مسئلہ، مجھ پر واجب نہیں۔ بالغ اولاد کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے، بیوی کا بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے باپ پر، وہ اپنا خود ادا کریں۔ البتہ نابالغ بچے، جو بچہ عید کی رات سے پہلے پیدا ہو گیا، یعنی عید کی رات بھی صبح سے پہلے پیدا ہو چکا ہے، اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، جتنے صغیر بچے ہیں گھر کے ان سب کا صدقہ فطر دینا ہوگا، اور ہر وہ آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا جو عید والی رات اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ 52 تولے 52.5 تولے چاندی اتنے پیسے ہو جاتے ہیں، کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی صورت۔ دیکھیں زکوٰۃ تو تب ہوتی ہے نا جب اتنا پیسہ پورا سال انسان کے پاس رہے، لیکن فرض کہتے ہیں پورا سال اس کے پاس عید کے پاس پیسے نہیں، لیکن مہینے میں اس کو تنخواہ ملتی ہے، عید کی رات اس کو تنخواہ ملی، اتنی تنخواہ ہے کہ اس سے وہ 52 تولے چاندی خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں اور بھی بہت ساری ایسی ہیں جو غیر ضروری اپنے پاس موجود ہیں، ان کا بھی حساب لگا لے تو ہو جاتا ہے، تو صدقہ فطر دینا پڑے گا، تو پھر فطرانہ دینا ہے۔ ہاں یہ فطرانہ دینا کس کو ہے، یہ وہی غریب مسکین فقیر کو دینا ہے، البتہ اس میں ایک گنجائش موجود ہے کہ یہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے،
زکوٰۃ صرف مسلمان کو لگتی ہے، غیر مسلم کو نہیں. لیکن اگر صدقہ فطر یعنی فطرانہ، فرض کرتے ہیں ایک بستی میں سارے لوگ اتنے جن کا فطرہ نکل رہا ہے، کوئی ہے نہیں جو لینے والا ہو، کیونکہ جس کے پاس اتنی رقم موجود ہوگی وہ لے تو نہیں سکتا نا، دے گا تو صحیح. تو کون لے وے؟ کوئی مسلمان قریب میں ہے نہیں، تو وہاں غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں تو دینی مدارس، دینی طلباء ماشاءاللہ بہت ہیں، اس لیے اگر کوئی نہ ملے تو مدارس کو دے سکتے ہیں، یہاں آسانی ہے. مسجد میں نہیں چلے گا، مدرسے میں اور مدارس کے طلباء کے لیے یہ چیز یعنی صدقہ فطر چل جائے گا. عید سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے، ورنہ عید اگر ہو گئی ادا نہ کیا تو بھی گرا نہیں، گلے میں پڑا ہوا ہے، ادا کرنا ہے کسی نہ کسی صورت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے اعتکاف والا اور وہ چلا جائے تو اس کو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پچھلے سال اس کو قضا کرنا پڑے. ہاں، اعتکاف جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا کرنا ہوتی ہے، یاد رکھیں. اعتکاف بعض اوقات مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی ٹوٹ سکتا ہے، اس کا بھی صورت بتا دوں. دیکھیں، کسی آدمی کا اگر روزہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، اعتکاف کا روزہ ضروری ہے، اگر روزہ اس نے نہیں رکھا تو اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف ٹوٹ گیا. یہ یاد رکھیں. کسی مجبوری پر روزہ اس نے توڑ دیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، یہ یاد رکھیں. اعتکاف کے ساتھ روزہ ضروری ہے. اچھا، مجبوری کے تحت روزہ اعتکاف جب ٹوٹ جائے کسی کا تو وہ ایک دن کا اعتکاف اس کو واپس قضا کرنا پڑے گا. جس دن کا اس نے اعتکاف توڑا ہے، یہ 10 دن ہے، یہ ہر ایک دن الگ الگ مستقل دن کا حکم رکھتا ہے بھائی. اس لیے ٹوٹنے میں یہ نہیں کہیں گے کہ 10 دن کا اعتکاف دوبارہ قضا کریں. قضا کرنے کے لیے ایک دن کافی ہے جس دن کا توڑا ہے، کیونکہ جو رکھے ہیں وہ ہو گئے، جو نہیں رکھ سکا وہ نہیں ہوئے. 25ویں دن 26ویں دن اس نے توڑ دیا اعتکاف تو ٹھیک ہے، جو 4-5 دن کیا وہ ہو گیا، جو باقی دن بچ گئے وہ اس پر لازم فرض نہیں ہے. وہ آتا تو ہو جاتا لیکن ابھی کیا نہیں اس نے. تو جس دن کا توڑا ہے اس دن کی قضا کرنی ہوگی، اس دن روزہ رکھ کر. ابھی رمضان میں ہی قضا کر سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ اگلے سال قضا کرے. اچھا، پھر رمضان میں بھی ضروری نہیں ہے، سال میں کسی دن میں بھی روزہ رکھ کر قضا کر سکتا ہے. کسی بھی دن روزہ رکھے اور مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، رات کے مغرب کے وقت سے لے کر اگلے دن کے مغرب تک بیٹھ جائے، اعتکاف کے دن کی جو قضا جو ٹوٹ گیا تھا وہ قضا اس کی پوری ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کے پاس مزدور کام کرتے، وہ روزہ نہیں رکھتے، ان کو جا کے کھانا کھلاتا ہے، اس کے متعلق کیا ہے؟ ایسی مزدوری کہ جس میں روزہ نہ رکھنا پڑے، روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، ان کو روزہ کھولنا جائز ہی نہیں ہے، ان کو روزہ خوری کرنا حلال ہی نہیں ہے. مزدوری کی بنیاد پر روزہ خوری کرنا ہماری شریعت میں حلال نہیں ہے. مثلا میرے پاس مزدور ہیں تو ان کو وہ کیا مزدوری کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو روزہ کھولنا حلال ہو رہا ہے. ان کا کام مزدوری یہ ہے کہ سب گویا کہ ایسا سمجھو کہ ڈرل مشین چلانا. ٹھیک ہے، ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے نہیں ہے، تو ہم کو کھانے کی کھلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی مزدوری کرنے والا، کون سی ایسی مزدوری ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے؟ کوئی ایسی مزدوری نہیں کہ شریعت نے کہا ہو کہ روزہ چھوڑو. ہاں، ڈرائیور کو اجازت ہے، ڈرائیور چونکہ ہمیشہ سفر میں ہوتا ہے، اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، مسافر کو اجازت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ مزدوری بھی کر رہا ہے اور سفر میں بھی ہے، تو سفر کرتے ہوئے اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے یا اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، باقی کسی مزدوری کے بہانے روزہ چھوڑنے کی اجازت جب ہے نہیں تو ان روزہ خوروں کو کھلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ